اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا یعنی آگاہ رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید اور عبادت کی یہ دعوت عالم شیر خارگی یعنی بچپن میں ہی دی، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے، اور جوانی کی عمر اور کہولت میں بھی۔ توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، یا جن کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہوتا ہے۔ یہ صفت علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں، اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آ کر بتلائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جو نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کے حال سے آگاہ رہا، وہ ہر چیز پر جو ہے پوری طرح باخبر ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اے اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں یعنی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس یعنی پوچھ نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب اور بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کو سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش
اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے سورہ المائدہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق اپنے اعمال عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔